اور ایک اور میں مولا اعظم کی خیانت جو ہے وہ آپ کو واضح کر دوں. بحمد اللہ تعالیٰ ان تحقیق کے لوگ ہیں. دیانتداری جو ہے وہ تحقیق کا حسن ہے، اور طرفداری اور عقیدت جو ہے یہ تحقیق کے لیے زہر قاتل ہے. بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے 400 سے زائد ایسے صحابہ تلاش کیے ہیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں، کچھ انصار سے ہیں، کچھ مہاجرین سے ہیں. آج تک ان ملاؤں نے، یہ ذہنی عیاش ملاؤں نے ان کی حرمت کو کبھی بیان نہیں کیا. یہ پورے آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. کیوں نہیں کیا اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس لیے بیان نہیں کیا کہ وہ زمانہ نبوت کے اندر بھی اہل بیت سے دلی طور پر وابستہ سے اور محترم تھے، اور زمانہ نبوت کے بعد بھی وہ مولا کائنات سے وابستہ رہے. مولا کائنات اور اہل بیت کی تکریم سے وابستہ رہنا ایک جرم ہے اس ذہنی عیاش ملا اعظم کے نزدیک. لہذا اس وقت کے زرخرید ملا ملوانے، یہ جو رجالی ہیں یا جناب والا محدث ہیں زرخرید، انہوں نے ان کے فضائل تک کیا تذکرہ تک نہیں کیا، اور ہمارے سٹیجوں پر بھی ان کو کوئی نہیں جانتا. مجھے بتایا جائے کس مدرسہ کے اندر یہ حقیقت بتائی جاتی ہے؟ نہیں بتائی جاتی، صرف اس لیے کہ ان کا تعلق اہل بیت سے تھا. اس لیے، اس کے علاوہ ان صحابہ کا کوئی جرم نہیں. 6 بھائی ہیں ایک شخص کے، وہ بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے. اسی طرح کسی کی 3 بھائی، کسی کے 4 بیٹے، اور کوئی آپ پورا خاندان ذبح ہوا ہے. کبھی کسی بھی صحابی جن پر صحابیت ناز کرتی ہے، او بے شرمو، تمہیں صحابہ کا نام لیتے ہوئے موت ہی نہیں آتی، مر ہی نہیں آتے؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ فلاں گستاخ صحابہ ہیں؟ گستاخ صحابہ ہیں؟ گستاخ صحابہ تم ہو، اور تمہاری یہ جھوٹی شریعت ہے جس نے حقائق پر پردہ ڈالے رکھا اور گرد و غبار کے اندر نیچے کیے رکھا ہر شے کو، اور اموی دین کو جناب اللہ امت کے لیے کرتے رہے کہ یہ عافیت کا دین ہے. سب جھوٹ، ڈرامہ باز ہو تم. تمہارے اب ہر چیز اللہ کے فضل سے ننگی ہو رہی ہے. یہ اللہ نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ دنیا کو ٹیلی کمیونیکیٹ کر کے ذرائع ابلاغ ہر ایک کو میسر ہیں. تو الحمدللہ فقیر اللہ کے فضل سے ان 400-450 صحابہ کا ریکارڈ پیش کرے گا جو اس لیے دبا دیے گئے، حالانکہ جنہوں نے غزوات کے اندر سرتوڑ کوشش کی، قربانیاں دی، خون دیا، سرمایہ دیا، کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور پھر ایک اور بدماشی کی ان مولویوں نے، چونکہ رسول پاک کی زبان سے جذباتی الفاظ نہیں نکلتے. آپ سے پوچھا گیا جہاں پناہ عالم شر کیا ہے، تو آپ نے ابلیس کا شر نام نہیں لیا، حالانکہ وہ شر کا مبدا ہے. آپ نے فرمایا ان اشر الشر العلماء، بدترین شر ملا ہے، اور یہ شیطان سے بھی بڑا شر ہے. شیطان چھوٹا شر ہے، ملا بڑا شر ہے. شرار الخلق العلماء، بدترین خدا کی مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ملا ہے. کیوں ہے؟ علم کے باوجود بدتر کیوں ہیں، شر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ خیانت کرتا ہے، الہی نصوص کا غلط ترجمہ کرتا ہے، نبوی نصوص کے ساتھ کھیل کرتا ہے، من مانے قاعدے بناتا ہے، پھر کہتا ہے خدا میرے تابع ہو جائے، رسول بھی میرے تابع ہو جائے. یہ ہے ذہنی عیاشی، اور یہ فقیر انشاءاللہ ننگا کرے گا تمہاری ساری شریعت کو. جس شریعت نے پوری امت کو تفریق میں، فرقوں میں بڑا تقسیم کر دیا ہے. اب یہ ظالم کیا کرتے تھے، ان کے رجالی لوگ بھی اور محدثین بھی، ان صحابہ پر جرا کرتے تھے کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان سے روایت لی جائیں. اور مد مقابل معاویہ کے ساتھ وہ بدو قبائل جو کبھی جنہوں نے نہ دین سیکھا نہ ایمان سونگا، صرف رشوت پر وہ پلنے والے میدان میں آ گئے، ان کی تصحیح کی ہے، ان کی تعدیل کی ہے تمہارے محدثین نے اور تمہارے جناب والا رجالیوں نے. یہ ہے تمہارا اصل مکروہ چہرہ. صرف اس بنیاد پر مقتدر اہل علم صحابہ کو چھوڑ دیا گیا کہ ان کا تعلق اہل بیت سے تھا، اور ان لوگوں کو جن کے اندر نہ اخلاق ہے، نہ علم ہے، نہ دینی حرمت ہے، بدو ہیں، وہ رشوت پر چلنے والے ہیں، سرمایہ پر چلنے والے ہیں. چونکہ اس کا تعلق معاویہ سے تھا، بنو امیہ سے تھا، اور ان کی جارحیت سے تھا، لہذا ان کو بڑا پوچھ کر کے عادل راوی بنایا گیا. میرا یہاں سوال ہے ملا اعظم کی پوری دنیا پر، یہ جو تم نے گھڑا ہے کلو اصحابی عدول، ہر صحابی عادل ہے، مجھے بتایا جائے یہ 400 صحابی جو ہیں ان کی عدالت کیوں ختم کر گئے ہو اپنے قاعدے کے مطابق؟ تم نے یہ جھوٹ صرف اور صرف معاویہ کو عادل ثابت کرنے کے لیے کیا ہے. تمہارا اصول یہ ہے کہ جو صحابی اپنی بیان کردہ روایت کی مخالفت کرے تو اس کی عدالت ضبط ہو جاتی ہے.
یا اس کے یہاں وہ منسوخ ہے تو اس کا وہ ناسخ دے. یہ تمہارا اصول ہے، محدثین کا اصول ہے، اہل سنت کے محدثین کا اصول ہے. تو اس وقت معاویہ نے پورے دین کی مخالفت کی ہے. جتنی بھی 52-53 میں نے روایات ان کی طرف سے منقول نظر آئی ہیں مجھے ذخیرہ علم کے اندر، ہر نقل شدہ روایت کی انہوں نے مخالفت کی ہے. لیکن وہ عادل ہیں، وہ صاحب عظمت ہیں. لیکن جو مقتدر سابقون الاولون کی صف اول میں رہنے والے ہیں، جو تم ہضم کر گئے ہو، نہ ان کی عدالت کا کہیں تذکرہ ہے، نہ ان کی شخصیت کا کہیں تذکرہ ہے، نہ ان کی تکریم کا کوئی تذکرہ ہے، بلکہ یعنی ایسے لوگ جو بدر میں شہید ہوئے ان کی تضعیف کی ہے ملا اعظم نے، ان پر جرح کر ڈالی ہے کہ یہ ضعیف ہیں، یہ جناب والا فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں. اور خدا کے قہر سے ڈر جاؤ مولویو، اسلام کی جان چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے ضمیر خبیر میں تو اسلام کا تصور امکان ہی نہیں ہے نا. تم صرف روٹی کے پابند ہو، رشوت خور ہو، اس کے علاوہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آؤ حق کی طرف آؤ. میری جہاں کہیں بھی میری ذاتی بات ہو، رائے ہو، تو 100% غلط ہے. اور اگر وہ دینی حقائق اہل سنت کے کتابوں کے پیٹ میں ہیں، جو تمہارے نقشہ خیال تو کیا کبھی کان سے بھی، ناک سے بھی، کبھی آنکھوں سے بھی نہیں گزرے، نہ تم اس طرف جانا چاہتے ہو، کیونکہ وہاں وفا ہے. صحابہ ہی وفا اہل بیت النبوت کے بنیادی مراکز ہیں اور بنیادی امام ہیں ہمارے. ہم نے ان کی بیان کردہ روایات سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں. تو یہ خیانت اب تک چل رہی ہے. اب بھی وہی مزاج ہے کہ 22 ربیع الاول آئے تو چڑھ دوڑو ان پر، 22 رجب المرجب آئے تو چڑھ دوڑو ان پر جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان پر جناب ان کو پر رافضیت کا الزام لگاؤ. ہاں یہ بات بھی ضروری کرنا سمجھتا ہوں. میرے بریلوی بھائیوں نے سب سے پہلا حملہ تکفیری ڈرامے کا رچایا دیوبندیوں پر، فلاں کافر فلاں کافر. اب جن کو یہ کافر کہہ رہے ہیں انہی کی تھالیوں میں یہ چاٹ رہے ہیں، انہی کی تھالیوں کو، اور ان کے ماتھوں کو چوما جاتا ہے، ان سے جتیں پائی جاتی ہیں. اور اس وقت ہمیں یہ کہا کرتے تھے جو ان کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. تو بریلوی ازم کے مطابق ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. میں خود بریلوی ہوں، اپنے قاعدے کی بات کرتا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے. جو حضرت اس بات پر ہے اور پھر تعجب اس بات پر ہے کہ نہ جانے یا تو پھر یہ حسام الحرمین جھوٹی ہے یا پھر آج کا ملا اعظم جھوٹا ہے. ٹھیک، پھر جس وقت چھتراول کر دی دیوبندیوں نے، علمی بنیادوں پر بھی چھتراول کر دی، اور ویسے بھی لتر چھتر مارے مولویوں کو، تو ان کی شریعت سیدھی ہو گئی. بالکل ان کو آپ چھوڑ دیا. پھر یہ چڑھ دوڑے اہل حدیثوں پر، وہابیوں پر. اچھا جس وقت انہوں نے بھی لتر مارے تو پھر یہ اس وقت تو چڑھ دوڑے شیعوں پر، تو شیعہ بھی سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہ کسی شیعہ کو، دیوبندی کو، وہابی کو کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے. اب ان لوگوں کا یہ تعاقب کرتے ہیں، ان لوگوں پر بکواس بازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں جو لوگ اہل سنت ہیں اور سادہ ہیں اور پیار کرتے ہیں اہل بیت النبوت سے. یہ وہی روش ہے جو اس وقت کے رشوت خور ملاؤں نے اپنائی تھی. مقدس صحابہ کی توہین کو وہ اپنا سمجھتے تھے کہ یعنی ان کے وقار کو وقار ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو اپنی کتابوں میں شامل ہی نہیں کیا، نہ ان کی تعدیل کی، ان پر جرح کر ڈالی ہے کہ یہ لائق ہی نہیں ہیں. اور معاویہ کے لیے اصول گھڑ لیا گیا کہ جناب یہ صحابی عادل ہے. تو کہاں ہیں تمہارے اصول، کہاں ہے تمہاری فقاہت اور کیا ہے بصیرت؟ ایسا بھی زمانہ آیا کہ بیٹے کی مدخولہ کو رشوت لے کر باپ کے ساتھ مباشرت کا دے دیا گیا اجازت نامہ. یہ ہے تمہاری اصل حقیقت، یہ ہے تمہاری مکروہ شکل. پھر کہتے ہو کہ فلاں فلاں ہو گیا ہے. یاد رکھو اللہ کے انتقام کا وقت آ گیا ہے. یا تو توبہ کرو اور آفاقی دھارے میں آؤ، اہل سنت کا وہ جو کائناتی دھارا ہے اس کے اندر آ کر اعتدال کے اندر آؤ. تو اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی اور روٹین کے ساتھ آئیں گی، روزانہ آئیں گی اللہ کے فضل و احسان سے، تاکہ امت تمہارے شر سے محفوظ ہو جائے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں مشائخ عظام سے بھی، سادات کرام سے بھی، کہ یہ جو بولتے جا رہے ہیں ان کو بولنے دو. ان کے پاس اب صرف یہی کچھ رہ گیا ہے، علم ان سے اٹھ گیا ہے، دیانت ان سے اٹھ گئی ہے، اپنا اخلاقی حرمت سے یہ عاری ہو چکے ہیں اور عظمت انسانی سے دور جا چکے ہیں. اب فساد فتنہ جو ہے ان کا مزاج بن چکا ہے. لہذا ان سے آگاہ رہیے گا اور اپنی عبادت پر برقرار رکھیے گا. تو اسلام آفاقی دین ہے، دیوبندی دین نہیں، وہابی دین نہیں، بریلوی دین نہیں، شیعہ دین نہیں، آفاقی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، الہی نظام ہے، مذہب ہے ہی نہیں. اور اس کا جو آفاقی ٹائٹل ہے وہ سماکم المسلمین، ہم مسلمان ہیں. اس لیے ولیکن قولوا اسلمنا،
یہ بھی ہے کہ اسلام ہی اصل روح ہے، اصل دین ہے، الہی نظام ہے، نبوی نظام ہے۔ اس کے مد مقابل ملا کے نظام کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ملا کا جو نظام ہے یہ معاویہ سے ہی شروع ہوتا ہے اور معاویہ پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو یزید کے بھی عرس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی فضیلت پر بھی کتابیں آ رہی ہیں ہمارے بریلوی سٹیجوں سے، اور ابھی اس کے بعد پھر مروان بن الحکم کا عرس، تو پھر جو عرس نہیں مناتے تھے، یہ ابھی دیوبندی لوگ عرسوں کی مخالفت کرتے تھے، تو وہاں حویلیوں کے اندر باقاعدہ عرس منایا جاتا ہے مروان بن الحکم کا۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ تو بھائی تمہیں یہ دشمنی مبارک ہو، ہم تو اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کی تکریم میں اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو غالی ٹائٹل کے غیر حلالی شیعہ ہیں، وہ بھی اس انتہا پر جا پہنچے ہیں کہ اب صرف یعنی قتل و غارت تک کے لیے مطلب ذہن بنا لیا ہے انہوں نے، کو حیا کرو، کو خدا کا خوف کرو۔ اس لیے میں اہل تشیع سے بھی کہتا ہوں کہ ان غالیوں کی غلاظت سے بچ جاؤ، یہ تمہیں برباد کر کے رہیں گے، اور اہل سنت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو غالی ٹائٹل کے نیو برانڈ کے لوگ ہیں ان سے بھی بچ جاؤ، اپنی وحدت پہ رہو، اسلام کی خدمت میں رہو، اسلام کی عظمت پہ رہو، پاکستان کے خمیر سے وفا کرو۔